میرا دل جب ہارنے لگتا ہے، جب بھی میرا صبر ختم ہونے لگتا ہے، تو بس میں خود کو یہ یاد کروا لیتا ہوں کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ آزمائش تو ایمان والوں کی ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی محبت میں آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ مشکل میں مجھ پر کامل یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ بس یہی بھروسہ اور یقین میری ہمت بڑھا دیتا ہے، اور پھر میرا صبر مزید بڑھ جاتا ہے کہ جب آزمائش ختم ہوگی، جو دعائیں ہماری اب تک قبول نہیں ہوئی، جو خواہشات خواہ من پسند چیزیں ابھی تک نہیں ملی، وہ اللہ نے اپنے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے دل کی حالت کو، دل کی تڑپ کو۔ وہ رب کبھی بھی جذبات ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میرا رب کبھی بھی کسی کی دعا کا قرض نہیں رکھتا، وہ سنبھال کر رکھتا ہے ساری دعائیں، کسی نہ کسی صورت میں ان دعاؤں کا اجر دیتا رہتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ میرا یقین ہے اس بات پر، جو خواہشات دعائیں خواب ہم نے سچے دل سے مانگے ہیں، وہ ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی حصہ رکھے گا۔ ہم بہتر مانگتے ہیں، وہ بہترین سے نوازتا ہے، لیکن اپنے مقرر کیے گئے وقت پر۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال میں ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ کن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔